پیدا ہو چکا ہے تو اس کا کیا کرے جی؟ نام اچھا رکھے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب وہ پڑھنے کے قابل ہو جائے اسے اچھی تعلیم دی جائے جو اسے انسان بنا سکے۔ فقط انسان ہی نہیں ہے، اس نے مسلمان بننا ہے، فقط مسلمان ہی نہیں ہے، اس نے مومن بننا ہے، کامل مومن بننا ہے، اسے کامل مومن بنا سکے۔ پھر تیسرا حق جو ہے، اگر وہ جوان ہو جائے اس کی شادی جو ہے کسی اچھے دیندار گھر کے اندر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اب پیدا ہونے والے کا حق ہے کہ وہ جس کوکھ سے پیدا ہوا ہے اس کے حقوق کو پورا کرے، اور جس کوکھ نے پیدا کیا ہے اس کے بھی کچھ حقوق ہیں کہ وہ اس پیدا ہونے والے کے حقوق کو پورا کرے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر والدین ہیں، اولاد پیدا کی، اب والدین کے کچھ حقوق ہیں جو اولاد نے پورے کرنے ہیں، اولاد کے کچھ حقوق ہیں جو والدین نے پورے کرنے ہیں۔ خالی دونوں گھر نہیں ہیں، دونوں گھروں کے لیے حکم ہے کہ تم والدین کے حقوق کو پورا کرو، پیدا ہونے والے کو حکم، پیدا کرنے والے کو حکم ہے، کوکھ سے اسے جننے والے کو حکم ہے کہ تم جو جنا جا چکا ہے، جو پیدا کیا جا چکا ہے، جو اس دنیا میں آ چکا ہے، جو تمہاری کوکھ سے پیدا ہوا ہے، تم اس کے حقوق کو پورا کرو۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ دونوں کو حکم ہے، پیدا ہونے والے کو حکم ہے اور جس نے پیدا کیا ہے اپنی کوکھ سے۔ خالق حقیقی پیدا کرنے والی ذات تو وہ ہے، لیکن مجازی طور پر جس کی کوکھ سے، جس کے پیٹ سے ہم پیدا کیے گئے ہیں، ان کے لیے بھی حقوق ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں۔ میں اپنی گفتگو کا عنوان جو ہے وہ حضور نبی رحمت سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اولاد پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے والدین کے حقوق کو پورا کرے۔ اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ والدین کے حقوق کو پورا کریں۔ کیا پورا کریں؟ کون سے حقوق ہیں؟ فرمایا گیا کہ وہ حقوق یہ ہیں کہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آئیں، ان کی قدر اور عزت کریں، اور ان کے خدمت کے اندر کبھی بھی کمی نہ لائے، ان کی ہمیشہ خدمت اور تابعداری کے اندر رہیں۔ پھر حکم فرمایا کہ اس اولاد کے لیے بھی کچھ حقوق ہیں والدین کے ذمہ۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کو جب پیدا ہو تو اس کا نام اچھا رکھا جائے۔ جب وہ پیدا ہو تو اس کے لیے اس کا نام اچھا رکھا جائے۔ پرورش تو اس نے کرنی ہی ہے، اور پرورش کرنے کا حق نہیں بیان کیا گیا، پیدا ہوا ہے اس کا نام اچھا رکھنا ہے۔ اب مثال کے طور پر بچہ پیدا ہوتا ہے، کئی جگہوں پر ایسے موقع دیکھے گئے ہیں یا کئی جگہوں پر ایسے ان کے ریت رواج دیکھے گئے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا، والدین نے بچہ اٹھا کر کسی کو دے دیا، پالنے پوچھنے کے لیے کسی کو دے دیا۔ اب بچے کی عمر آئی ہے، پڑھنے کے قابل ہوا ہے، اس والدین نے اپنی اولاد کو واپس منتقل اپنی طرف کیا۔ اب جو دوسرا حق بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت وہ بچہ پڑھنے کے قابل ہو جائے، اس بچے کی تعلیم کے اندر والدین کے لیے حکم ہے کہ اس کی تعلیم اچھے طریقے کے ساتھ کی جائے۔ اب بچہ تعلیم حاصل کرنے لگا، اس کی عمر بچپن تھا، لڑکپن، پھر لڑکپن سے جوانی، جب وہ جوان ہوا والدین کو حق ہے کہ اس کی ایک دیندار گھر کے اندر جو ہے اس کی کیا کرے جی؟ شادی کرے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی بات ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر
آپ کا دور خلافت تھا، آپ امیر المؤمنین تھے، آپ کے دور خلافت کے اندر ایک نوجوان کا والد یعنی کہ ایک بوڑھا حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ امیر المؤمنین میں ایک درخواست لے کر آیا ہوں، ایک گزارش لے کر آیا ہوں، ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کون سی اپیل ہے، وہ کون سی درخواست ہے؟ عرض کرنے لگے کہ امیر المؤمنین میں اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آیا ہوں، میرا بیٹا میرا کہا نہیں مانتا، میرا بیٹا میری بات کو پورا نہیں کرتا، میرا ادب و احترام نہیں کرتا، میری نافرمانیاں کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ آج کے دور میں تو یہ بات عام ہو چکی ہے، والد کی نافرمانی اولاد کر رہی ہے، عام ہو چکی ہے، ہر طرف سے یہی شور و غل مچا ہوا ہے کہ والدین کی نافرمانی کی جا رہی ہے، اولاد والدین کی فرما برداری نہیں کرتے، کہا نہیں مانتے، ان کے صحیح طریقے سے حق ادا نہیں کرتے۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جو بہت ہی بھلا دور تھا، ہر ایک کو پہچان ہو چکی تھی کہ والدین کی قدر کرنی ہے، والدین کی عزت کرنی ہے، والدین کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا ہے، والدین کی خدمت اور تابعداری کے اندر رہنا ہے۔ یہ بھی حق ہے جیسا حق قرآن پاک نے فرمایا ہے، نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، اسی حقوق کے ساتھ، انہی فرائض کے ساتھ وہاں والدین کے حقوق کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، والدین کا ادب و احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب سب کچھ جانتے ہوئے لوگ اس طرف نہیں آتے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا کہ میرے صحابی کھڑے ہو، جاؤ اس کے بیٹے کو بلا کر لاؤ۔ اب بیٹے کو بلا کر لایا گیا، امیر المؤمنین کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں بیٹے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے آنے والے، کیا تو اس بوڑھے شخص کو جانتا ہے؟ کیا تو اس بوڑھے شخص کو جانتا ہے؟ اس کے والد کی طرف اشارہ کر کے کہا، فرمایا نعم، جی ہاں جانتا ہوں۔ کون ہے؟ کہا کہ کیا تیرا باپ ہے؟ ابو کا کیا تیرا باپ ہے؟ نعم، جی ہاں میرا باپ ہے۔ اب وہ بھی عربی جانتے تھے، وہ بھی عربی جانتے تھے، یہ تو نہیں تھا کہ ایک عربی دان ہے اور ایک جو ہے کوئی دوسری زبان کو جاننے والا ہے، دونوں عربی جاننے والے تھے، دونوں عربی کے اندر جو ہے تکلم اور گفتگو کرنے والے تھے۔ تو اس طرح نہیں تھا کہ ایک کی گفتگو اور تھی، ایک کی زبان اور تھی، ایک کی بولی اور تھی، ایک کی اور تھی، نہیں، دونوں کی ایک تھی۔ اب یہاں پر یہ بھی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اسے سمجھ نہ آئی، اس نے جی کہہ دیا ہو، جیسا کہ مثال کے طور پر وہ ایک دوست بات سنا رہا تھا کہ ایک انڈین تھا، وہ کہیں یورپ ممالک میں گیا تو وہاں پر وہ گاڑی چلا رہا تھا، گاڑی چلاتے ہوئے اس نے اوور سپیڈ شروع کر دی، تو پولیس والوں نے روکا، ٹریفک وارڈن جو تھے انہوں نے روک کر کہا کہ یہ کیا طریقہ کار ہے گاڑی چلانے کا۔ اپنی انگلش کے اندر انہوں نے گفتگو کی، خیر اسے پکڑ کر تھانے میں لے جایا گیا۔ جب ایس ایچ او یا جہاں وہ بڑا سپاہی تھا، اس نے جب اس سے گفتگو کی، اس نے انگریزی کے اندر پوچھا کہ کیا تو کسی کی جان لینا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا یس سر۔ اب جانتا ہوتا تو اس کو بات کہتا، وہ انگلش کے اندر اسے جواب دیتا، کوئی بالکل ایسے عام سا بندہ تھا، اس نے کہا یس سر۔ تو اب ایس ایچ او نے اور بھڑکا پڑا، غصے میں آیا، تیش میں آیا، اس نے اس پر اور دفعات لگا کر اسے بند کر دیا۔ تو اب اس کے پیچھے آنے والے جو اس کو ٹھیک نہیں سنبھالنے والے تھے، انہوں نے آ کر ایس ایچ او سے مخاطب ہو کر کہا کہ بھائی یہ آپ نے اس کو کیوں اتنی دفعات لگا دی، اسے بند کر دیا، یہ تو جانتا بھی نہیں ہے رولز کو۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے اسے پوچھا ہے کیا تو اس کی جان لینا چاہتا ہے کسی کو؟ اس نے کہا یس سر، جی لینا چاہتا ہوں۔ کہا کہ جب یہ انگلش جانتا ہی نہیں ہے تو میں یس سر کے علاوہ اس نے اور کہنا ہی کیا ہے؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عربی جاننے والے تھے، آنے والا بھی عربی جاننے والا تھا۔ پوچھا گیا کیا تو اسے جانتا ہے، یہ کون ہے؟ کہا تیرا باپ ہے؟ ہاں جی میرا باپ ہے۔ تو باپ جو ہے کیا تم اس کے بات نہیں مانتا، تو اس کا کہا نہیں مانتا، کیا اس کا ادب و احترام نہیں کرتا، تو اس کی نافرمانیاں کرتا ہے؟ جواب دیا کہ کیا تو یہ جانتا ہے کہ والدین کے کیا حقوق ہیں؟ اس نوجوان نے کہا کہ حضرت وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بات سمجھا دیجئے کہ اولاد کے کیا حق ہیں جو والدین نے پورے کرنے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ حق یہ ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہے کہ نہیں جی،
پیدا ہو چکا ہے تو اس کا کیا کرے جی؟ نام اچھا رکھے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب وہ پڑھنے کے قابل ہو جائے اسے اچھی تعلیم دی جائے جو اسے انسان بنا سکے۔ فقط انسان ہی نہیں ہے، اس نے مسلمان بننا ہے، فقط مسلمان ہی نہیں ہے، اس نے مومن بننا ہے، کامل مومن بننا ہے، اسے کامل مومن بنا سکے۔ پھر تیسرا حق جو ہے، اگر وہ جوان ہو جائے اس کی شادی جو ہے کسی اچھے دیندار گھر کے اندر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت اثر ہوتا ہے کہ اگر دیندار گھر میں شادی کی ہوئی بچی لائی گئی ہے تو وہ دین کو جانتی ہے، وہ دینی کام کرے گی، جو کام بھی کرے گی اولاد بھی اسی پر عمل کرنے والی ہوگی۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے نا حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ، تو جہاں پر دین کی تربیت ہوگی، دین کی تعلیم ہوگی، تو پرورش پانے والی جو اولاد ہوگی اس کا اثر بھی اولاد پر یقیناً پہنچے گا۔